جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی۔ اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے کرنے دو جی، لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے، تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا، گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کریں اذان۔ سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم لاجیکل آنسر۔ تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں، بھئی آپ کا تو فارمولا تھا، ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں، تو عید کی اذان دے دیں، جنازے کی اذان دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی، یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو، تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی، اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ شریف ہے یہ 15 شعبان کے بارے میں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر مشرک اور دشمنی بغض رکھنے والے کے سوا تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ ایسا ہی ہے، انہوں نے اس کو صحیح کہہ دیا جی، مگر صحیح نہیں ہے، دوسرے لوگوں نے نا ان سب کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی روایت بھی اس بارے میں صحیح نہیں۔ یہ پھر ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں ضعیف ہی ہے۔ اچھا پھر آگے اس لڑکے نے پوچھا ہے کہ اگر شعبان کی بہت ساری ضعیف روایتیں ہوں تو ان سے کوئی ہم نکال سکتے ہیں نتیجہ کہ وہ کچھ صحیح ہوں شاید؟ اور یہی انہوں نے کیا نا کہ لکھ کے نا کافی ساری انہوں نے کہا علم حدیث میں اس سے کم بھی ہوں تو وہ اتنی ہو جائیں تو ان سے ثابت ہو جائے، یہ تو اتنی زیادہ، مگر یہ کلیا بھی کوئی نہیں نا۔ نسب الرحا میں امام جمال الدین ظاہری لکھتے ہیں کئی مرتبہ جتنی سندیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی ذوق زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ مثالیں بھی دی انہوں نے، وہ اس طرح کہ معاملہ بڑا اہم ہو اور اس میں ضعیف ہی ضعیف چلی جائیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ دین کی اتنی اہم بات ہے تو یہ قوی اور جو فقہ لوگ تھے ان تک نہیں تھی پہنچنی چاہیے، ضعیفوں کے پاس ہی رہ گئی۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو نا کہ کوئی نہیں، اس سے دین کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس میں تو چل جاتی ہے یہ بات کہ کمزور لوگ ہیں، پھر کیا ہوا، مگر اتنا بڑا تہوار اللہ اترتا ہے، یہ عنان بتاتا ہے، اور جب ڈھونڈنے نکلے ضعیفوں کے پاس ہی ہے۔ جو کبھی عرصہ تھے نا انہیں کوئی دشمنی تھی یا ایسے روایت کو ان سے کچھ نفرت تھی جو ان کے پاس نہیں آئی۔ جی